راجہ عامر عباس صاحب، وفاقی آئینی عدالت کا قیام، اس حوالے سے جو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جو وہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں کوئی دم ہے یا یہ محض جو ہے وہ بحث برائے بحث کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں؟ اس ملک کا جو ایک عدالتی نظام ہے اس کو بچانے کے لیے بحث کی جا رہی ہے ساری، جو تھوڑا بہت بچا کچا رہ گیا 137 یا 38 نمبر پہ ہم ہیں، اینڈ پہ نہیں ہے، تو اس کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس کو منظور نہ کیا جاتا ہے۔ وفاقی جو عدالت بنانے کے چکر میں فیڈرل کورٹ، یہ پاکستان میں خل دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہوگا جس میں کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہوگی۔ عامر عباس صاحب، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اوور برڈن ہے، آئینی معاملات بھی سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، دوسرے سول کیسز بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اور جو آئینی معاملات ہوتے ہیں ان پر کلیئرٹی کے لیے ایک الگ سے عدالت ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ تمام تر آئینی معاملات کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ موقف بھی دے سکے، فیصلہ بھی دے سکے۔ تو یہ اقدام آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں کل کو اگر فیڈرل کورٹ میں بھی کیسز زیادہ ہو گئے تو پھر کیا ہم ایک کیپٹل کورٹ بنا دیں گے، عدالتوں کی بھرمار بنا دیں گے، یا ہم آئین میں جس دن ایک ہر کیس کے لیے ایک عدالت نہیں بنائیں گے؟ یہ تو کوئی لاجک یا ریزننگ نہیں ہے۔ اگر یہ وزڈم ہے اس پارلیمان کا تو پھر تو ایسی قانون سازی سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے۔ کامران خان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی جانب سے مختلف جو لاہ عمل ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اپنا احتجاج کیا، دوبارہ سے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ محمود اچکزئی نے نیوز کانفرنس کی تھی اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے اس کے خلاف، تو اب نیکسٹ ان کی جانب سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس حوالے سے؟ کیا کوئی باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، ایک بار جو قانون بن جائے، خاص طور پہ کوئی آئینی ترمیم ہو جائے منظور، تو وہ آپ کے قانون کا اور آئین کی کتاب کا حصہ تو بن جاتی ہے۔ اب کوئی تحریک سے تو وہ انڈو نہیں ہو سکتی، انلیس کہ یہی والا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ اڈاپٹ کیا جائے، اور جو اس کو انڈو کرنا بھی ہے اگر آپ نے، تو ایسی صورت میں یہی پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو دوبارہ یہی ترامیم جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے وہ جو سڑکوں پہ احتجاج ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ جی وہ کس حد تک مؤثر ہوگا اور کیا چلے گا۔ ابھی اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے آئین کی کتاب میں کہ کوئی بھی لیجسلیشن، کوئی بھی نیا قانون بنانا، کسی بھی قانون میں ترمیم کرنا، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹیرینز کا حق ہے، اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروسیجر دیا ہوا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اسی آئین کو پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے بھی یا کسی اور طریقے سے کوئی شارٹ کٹ کے ذریعے تو ترامیم جو ہے وہ منظور نہیں کرائی گئی۔ 2/3 اکثریت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے آئین کے تحت، وہی پروسیس جو ہے وہ پورا کیا گیا، اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا گیا، اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو جو آئینی طریقہ ہے وہی اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اگر اب کوئی کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ اس طریقے پہ اعتراض نہیں کر سکتا، ہاں وہ اپنی میجورٹی ثابت کرے اور اسی طریقے سے ہاؤس میں آ کے وہ اپنی 2/3 اکثریت ثابت کرے اور اس کو انڈو کر دے، تو یہ والا آپشن تو ان کے پاس بھی اویلیبل ہے۔ خالی شور شرابے سے یا احتجاج سے شاید وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے یہ بات نہیں بنے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج ہے، اور آئینی بینچ جو ہے ایک 7 رکنی اس میں زیر سماعت ہے یہ ابھی تک، اور وہاں پر بھی یہی نقطہ آ رہا تھا کہ یہ جو آئینی بینچ بنا تھا یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا تھا، اور وہی جس ترمیم کے تحت وہ بینچ خود بنا ہے اسی ترمیم کے اگینسٹ فیصلہ کرنا یا اس کے فیور میں فیصلہ کرنا، یہ ایک وہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، ججز کا امتحان شروع ہوتا ہے، جس کی طرف جو جتنے بھی پٹیشنر تھے انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ایک براڈ بیس فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے جس میں تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ شامل ہوں، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرے، کیونکہ نزاکت ایسی ہے، صورتحال ایسی ہے کہ جس قانون کے تحت جو یہ بینچ بنا اسی بینچ کو یہ
فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ قانون صحیح ہے یا غلط. تو اور یہی والی صورتحال جو ہے ظاہر ہے اب جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وفاقی آئینی عدالت اس کو بھی سامنا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ اب آئینی بینچ سے نکل کے آئینی کورٹ میں آ جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم بھی اگر بعد میں چیلنج ہوتی ہے جیسا کہ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے